اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، آج کے درس کا موضوع ہے مسلمانوں کا قبلہ اول۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ پھر اللہ جل شانہ و عم نوالہ نے ہمیں کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دے دیا، یعنی فولی وجہک شطر المسجد الحرام۔ جب تک مسلمانوں کے لیے بیت اللہ قبلہ مقرر نہیں ہوا تھا، اس وقت تک مسلمانوں کا قبلہ اول مسجد اقصی تھی۔ اس واضح حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے مسلمانوں کے دل میں مسجد اقصی کا جو مقام ہونا چاہیے وہ بالکل واضح ہے۔ پھر یہ کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج حضرات انبیاء کرام و رسل عظام کی امامت کا شرف مسجد اقصی ہی کے اندر عطا فرمایا۔ آپ نے حضرات انبیاء کرام کی امامت مسجد اقصی کے اندر فرمائی اور پھر معراج کو تشریف لے گئے۔ قرآن عظیم میں ہے بارکنا حولہ، ہم نے مسجد اقصی کے ارد گرد برکتیں نازل فرمائیں، یعنی مسجد اقصی کے آس پاس حضرات انبیاء کرام و رسل عظام کی قبریں ہیں، ان پر انوار و برکات نازل ہوتے رہتے ہیں۔ بدقسمتی سے کرۂ ارض کے اس مبارک خطے پر غاصب یہودی قابض ہیں۔ مولا رب العزت کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو تم یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ۔ یہ یہود و نصارہ تو آپس میں ہی ایک دوسرے کے دوست ہیں، تم میں سے جو بھی ان یہود و نصارہ میں سے کسی سے دوستی کرے گا تو وہ بے شک ان میں سے ہی ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ظالموں کو ہرگز راہ راست نہیں دکھاتا ہے۔ افسوس یہ ہے کہ ہم نے رب تبارک و تعالی کے اس فرمان کو اپنی عملی اور اعتقادی زندگی کا حصہ نہیں بنایا، جس کی وجہ سے ہم آج ان شریر قوموں کے نرغے میں پھنس گئے۔ قرآن عظیم میں دوسرے مقام پر ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، تم یہ بات واضح طور پر محسوس کر لو گے کہ مسلمانوں سے سب سے سخت دشمنی رکھنے والے یہودی ہیں اور وہ لوگ ہیں کہ جو کھل کر شرک کرتے ہیں۔ قرآن عظیم نے یہودیوں کو مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن قرار دیا ہے۔ ناجائز یہودی ریاست اسرائیل کے قیام کے بعد یہودیوں کے فلسطینی مسلمانوں پر ڈھائے گئے مظالم دیکھ کر آیت کا مفہوم واضح طور پر سمجھ میں آتا ہے۔ پچھلے کئی ہفتوں سے مسلمانوں پر بجلی، خوراک، پانی وغیرہ کی بندش اور غزہ کی شہری آبادی، مسجدیں، ہسپتالوں، نقل مکانی کرنے والے قافلوں پر یہودی طیاروں کی بمباری سے فلسطینی مسلمانوں کا قتل عام پوری دنیا کے سامنے ہے۔ مسلمانوں کے خلاف یہودیوں کے دلوں میں موجود بغض و عناد کو ظاہر کرنے والی یہ آیت قرآن عظیم کی حقانیت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ وہ کون سی آیت جو ابھی تلاوت کی لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، یعنی یہ بات واضح طور پر
محسوس کر لو گے کہ مسلمانوں سے سب سے سخت دشمنی رکھنے والے یہودی ہیں اور وہ لوگ ہیں کہ جو کھل کر شرک کرتے ہیں۔ لیکن حق یہ ہے کہ یہودیوں پر غلبہ سچے مجاہدین کو ہی حاصل ہوگا، کہ جن کا جہاد مبنی برحق ہے، اللہ رب العزت فتح و نصرت انہی کو عطا فرمائے گا، کیونکہ ہم سب کے پیارے آقا جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم یہودیوں سے ایک جنگ کرو گے اور اس میں ان پر غالب آ جاؤ گے۔ اس وقت یہ کیفیت ہوگی کہ اگر کوئی یہودی جان بچانے کے لیے کسی پہاڑ میں چھپ جائے گا تو پتھر بولے گا کہ اے مسلمان، یہ یہودی میری آڑ میں چھپا ہے، اسے جہنم واصل کر دے۔ یعنی یہودیوں کی حفاظت کرنے والا اس وقت کوئی نہیں ہوگا، یہودی جان بچاتے پھر رہے ہوں گے مگر ان کو کہیں پناہ حاصل نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مولا تعالی ہم سب کو صبر و تحمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔